آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد کو جو دکھ پہنچے یا جو بیماری پہنچے یا کوئی پریشانی پہنچے یا کوئی غم پہنچے، جو بھی اذیت اس کو ملے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے۔ شکریہ۔ یہ جو بیماری آتی ہے یا ٹینشن میں آدمی آتا ہے، کبھی یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے بیماری میں، یا سفر کر کے تھکاوٹ، یا کام حلال روزی کما رہا ہے اس کے بعد آ رہا ہے گھر پہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، یا آج کل ایک دم سردی کا وہ جو ہے وہ ہوا چلی، آدمی بیمار ہو گیا۔ یہی تو کمال ہے اسلام لانے میں، یہی تو مزہ ہے کہ اس میں اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں اجر عطا فرماتے ہیں، اور نہیں تو اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ ایک درجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کی عبادت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ وہ اس تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مصائب اور بیماریاں اور غم بھیج کر اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اپنا کانٹا چبھنے کا اجر جب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میرا جسم آریوں سے چیر دیا گیا ہوتا اور مجھے کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا دنیا میں، کہ ایک کانٹا چبھنے کا اتنا اجر میں قیامت میں دیکھ رہا ہوں آج، تو پھر کینچیوں سے کٹ جاتا تو کتنا اجر ملتا۔ تو اس لیے تسلی دی کہ یہ بیماری اگر آ جائے اس میں واویلے اور یہ چیز نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو۔ اسی لیے بیماری میں زیادہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اسپتالوں میں اگر ہم کبھی جاتے ہیں کہ بالکل آخری سٹیج پر ہوتا ہے بندہ، اسے پتہ ہے میرے ڈائلیسس اب بالکل آخری مراحل میں، 2-3 سال سے ڈائلیسس میں کروا رہا ہوں، اب ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا بھائی بس اب کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی اس وقت بھی اگر اللہ کی طرف انسان رجوع نہ کرے، اس وقت بھی تازہ شیپ بنا رہے ہوتے ہیں، یار وہ بھی لوگ آئیں گے نا ملنے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا، کہیں گے کیسا لگ رہا ہے۔ وہ بھائی اب تو پلٹ جاؤ، ساری زندگی غفلت میں گزاری، یہ آخری لمحات اللہ نے اگر موقع دیا ہے، توبہ کا وقت ہے، تو انسان اب تو اپنے آپ کو بدلے۔ اتنا گھٹیا اور گھاٹے کا سودا انسان کیوں کر رہا ہے ایسے موقع پر بھی؟ میں ایک واقعہ سنا تو میں ایک اسپتال گیا، وہاں بابا جی مریض بیچ سے گنجے تھے، وہ اب کانوں میں ہینڈ فری لگا کے کوئی گانے ہی سن رہا ہوگا، اس کو اور کچھ بھی طبلہ بچانے کے لیے نہیں مل رہا، اپنے گنجے سر کے اوپر طبلے بجا رہا ہے۔ دیکھو کیسا مست بابا ہی ہے، اس کو ابھی بھی اپنے گنجے سر کو ڈھول سمجھ کے ادھر جو ہے وہ طبلے بجانے میں لگا ہوا ہے۔ اب تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ذکر زیادہ ہو، استغفار زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ایام میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ آخری ایام میں جب انسان محسوس کرتا ہے تو یہ ان چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی لیے اگر کوئی آدمی مریض ہے اسے چاہیے کہ صبح شام کم از کم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 بار ضرور پڑھے، صبح شام 40 بار۔ اللہ نے صحت دے دی تو ٹھیک ہے، اور اگر اسی بیماری میں مر گیا تو اس آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اس کو شہداء کی صف میں اٹھائیں گے، شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ صبح بھی 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور شام کو بھی 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ بیماری کا علاج بھی ہے، اور اگر مثال کے طور پر اس کی قسمت میں ٹھیک ہونا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایسے موقع پر یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ موت کی قاصد ہے، یہ موت کی قاصد ہے، یہ ہمیں بار بار آ کر یاد دلاتی ہے کوئی ہے جس نے آنا ہے اور تیری روح نکالنی ہے اور قبض کرنی ہے۔ تو خاص کر جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے جو بظاہر لا علاج بیماریاں بن گئی ہیں، جیسے کینسر ہے
ڈائلیسس کے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں، ایک آدمی ڈائلیسس پہ آ گیا نا تو بس اسے چاہیے کہ اب وہ یہ سوچ لے کہ اب تو مجھے بس اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اب راضی کرنا ہے۔ اچھا پھر پتہ ہے یہ چاہتا بھی ہے، لیکن یہ جو دنیا کی باتوں کا ڈر ہے نا، یہ جو بڑی خطرناک جو ہمارے ذہن میں خناسیت گھسی ہوئی ہے، اب لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی وہ تھا اور اب یوں ہے، اب اس کو ملا بننے کا بہت شوق آ گیا، اب اس کو اللہ یاد آیا۔ وہ جو لوگوں کے تانوں کا ڈر ہوتا ہے نا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ سارے مایوسی کے کلمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں کہ کوئی بیچارہ ہے دین اور ہدایت اور توبہ کی طرف آنا بھی چاہے، یہ دنیا اسے نہیں آنے دیتی، اس کے تانے نہیں آنے دیتے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ غالب نے بھی لوگوں کو مایوس کیا نا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہمارے ایک بزرگ اس شعر کو پڑھتے ہوئے کہتے تھے، اسی منہ سے کعبہ جائیں گے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو یہ بھی تو ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے۔ ساری زندگی کی گناہ لے کر اللہ کے پاس آخر موقع پر بھی ایک آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے توبہ کو ہماری قبول کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یہ 165 GB ڈیٹا ہوتا ہے نا کسی میموری کارڈ میں یا کسی موبائل کے، اگر 165 GB ہے، کتنا اس میں مواد ہوتا ہے، کتنی ویڈیوز آ سکتی ہیں اس 165 GB ڈیٹا کے اندر، کتنی پکچرز آ سکتی ہیں، کیا کچھ نہیں آتا۔ لیکن آپ آل ڈیلیٹ آپشن میں جا کر ایک بٹن دباتے ہو، سارا موبائل صاف اور ڈیٹا سارا ختم۔ جب ہم اور آپ اتنا بڑا ڈیٹا ایک ٹک کر کے ختم کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کا جتنا GB ڈیٹا بھی ہو، اللہ تعالیٰ بھی خدا کی قسم ایک توبہ کو ہمارے قبول کرتے ہوئے سارا ڈیٹا معاف فرما دے گا، ختم کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ اس نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے فرشتوں نے جو گناہ لکھے اللہ وہاں سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ میں کل پرسوں بھی ایک کو دعوت دے رہا تھا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، یار ساری زندگی مستیوں میں تھا، اب دیکھ اس کو اللہ یاد آیا ہے۔ بھائی آخرت کی فکر ہم نے خود کرنی ہے، خاندان والے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا کام نہیں آئے گی، ان کی فکر نہ کرو، بس اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ میں ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا ابو طالب کو اللہ کے نبی نے آخری وقت فرمایا کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، میں آگ کو تو قبول کر سکتا ہوں، لوگوں کے تانوں کو قبول نہیں کر سکتا، اور انتقال ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں نا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار دنیا نے مجھے یہاں کون سا فائدہ دیا، کاش میں کلمہ ہی پڑھ لیتا اور ایمان ہی لے آتا۔ تو آخر وقت میں کم از کم انسان کو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایک تو یہ تو مریض کے متعلق تھا کہ وہ یہ پڑھے۔ اب کوئی آدمی مریض ہو تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی عیادت کرے۔ عیادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیوں اب دیکھیں نا، نیت کا مسئلہ ہے نا، ہم کیوں جاتے ہیں، ارے یار وہ گلہ نہ کرے کہ آیا نہیں۔ تو بھائی جانا ہے تو نیت ثواب کی اور بخشش کی اور اللہ کی رضا کی کر لو، نیت صحیح کر لو، گلے تو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک آدمی گھر میں کھڑکی اس لیے کھلوا رہا ہے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، تو ہوا تو ویسے بھی آنی ہے لیکن کھڑکی جب تک رہے گی اس کو ثواب تو ملے گا نا۔ ایک آدمی کھڑکی اس لیے بنا رہا ہے کہ یہاں سے ہوا آئے گی تو بس پھر ہوا ہی آئے گی۔ تو تھوڑا سا اپنی نیت ہم صحیح کر لیں، مریض کی عیادت کو ثواب سمجھ کے کیا کریں، عبادت سمجھ کے کیا کریں۔ اور جب کسی مریض کے پاس جائیں تو جتنی انسان 2 رکعت نفل میں ٹائم لگاتا ہے
اتنے وقت کے لیے اس کے پاس رہیں، زیادہ دیر مریض کے پاس نہیں رہنا چاہیے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ تنہائی چاہ رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک آدمی آنے والا وہ اتنا باتونی ہوتا ہے، بس لگا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اگلا بیزار ہو رہا ہے یا کیا ہے، تو وہاں پر مختصر عیادت ہو اور اسے تسلی دی جائے، اچھی باتیں کی جائیں، او بھائی نہ ٹینشن لے یار، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یہ فلاں بھی ایسا ایک مرض میں مبتلا تھا، اللہ نے کہا آج دیکھو چل رہا پھر رہا، یوں تسلی، یوں نہیں ابے یہ بیماری ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے بچنا اس میں، وہ بیچارے نے کل مرنا تھا تو یہ آج ہی جو ہے نا اپنی موت کی تیاریاں کر رہا ہے، یہ مایوسی والی باتیں اس کو ڈرا رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی خاموشی ہی بہتر ہے بولنے سے، وہ جب بولتے ہیں نا آدمی کہتا ہے کہ منہ اچھا نہ ہونا تو بات اچھی کر لیا کرو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک دلہن آئی نا اپنے سسرال رخصت ہو کے اپنے گھر سے، اب اس کی بھابھیوں سے کہہ رہی ہیں بات کرو، نہیں ساس اس کو کہہ رہی ہے بات کرو، وہ بات ہی نہیں کر رہی، شرما رہے ہیں، شام کو جا کر اس کو خوب ذرا پیار محبت سے کہا کچھ تو بٹیا بولو، نئی مہمان ہو دلہن، تو آگے سے وہ کہنے لگی اگر میں بیوہ ہو گئی تو کیا ہوگا، تو ساس نے کہا تو نہ ہی بول تو ٹھیک ہے، تو جو چپ تھی وہی صحیح ہے۔ تو بعض لوگوں کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے، کہاں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، اس کا وہ کہتے ہیں نا انسان بولنا تو 3 سال کی عمر میں سیکھ لیتا ہے، لیکن کس موقع پر کیا بولنا ہے یہ 60 سال میں بھی نہیں سیکھتا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں بولنا ہے۔ تو تسلی والی بات اس سے ہو۔ اللہ کے نبی جب کسی سے عیادت کرتے فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، یہ بیماری تو گناہ معاف کرنے کے لیے آئی ہے، انشاءاللہ اللہ تجھے بالکل گناہوں سے پاک فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی مریض کے پاس جاتے ہیں نا تو مریض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ پھیر کے دم کیا کرتے تھے، ہاتھ پھیرا، رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، دم ہو رہا ہے، یا مریض کو کہیں۔ ایک صحابی کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی گئے، کتنے خوش نصیب تھے یہ نبی صحابہ کہ ان کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی آیا کرتے تھے، یہ ان حضرات کی خوش نصیبی ہے۔ تو اب ان صحابی کو فرمایا کہ تم 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ یہ دعا انسان 7 بار پڑھے، جسم میں کہیں بھی درد ہوگا اللہ رب العزت اس کے اس درد کو جو ہے وہ ختم فرما دیں گے۔ تو اب جب مریض کے پاس جائیں تو میں نے کہا یہ آداب ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹھنا اسے اچھا لگ رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں اور بیٹھو ذرا، میرا دل ادھر ادھر ہو رہا ہے، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ کلوزنگ نہیں ہے اور زیادہ اس کے ساتھ دوستی اتنی گہری نہیں ہے، مختصر عزت کے دائرے میں انسان مختصر ملاقات کر کے آ جائے، ایسا نہ ہو تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی کہے کہ اب جا نہیں رہے، آپ کو اماں یاد نہیں آ رہی۔ وہ ایک آدمی کسی کے پاس آیا، بیٹھا رہا اور آ کے دیکھ کے جاتے رہے، اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے، تو اب مریض کو کہنے لگا دروازہ نہ بند کر دوں، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، لوگ بار بار آ رہے ہیں۔ مریض نے کہا ہاں لیکن کنڈی باہر سے لگانا، اب وہ شرم کے مارے تو نہیں بول سکتا تھا آپ بھی یہاں سے کھسکو، لیکن کنڈی آپ باہر سے جا کے لگائیں۔ تو ایسا بھی نہ ہو، عزت اسی میں ہے کہ انسان اتنا جو ہے وہ کرے کہ اگلا بیزار نہ ہو۔ ایک حدیث اور بیماری کے متعلق دیکھیں، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ اسی کی مفہوم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں چلا جائے، بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا نہیں کر سکتا،
تو اللہ کے یہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جیسے وہ تندرستی میں کرتا تھا یا مسافر نہیں تھا، مقیم تھا تو اپنی اقامت کی حال میں کرتا تھا۔ یعنی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں۔ یہ پینشن کا معاملہ یہاں بھی ہے کہ ایک آدمی صحت یابی میں کوئی عبادت کرتا تھا، اوابین بھی پڑھتا ہے مغرب میں، اشراق کی بھی پابندی کرتا ہے، چاشت کی بھی پابندی کرتا ہے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، آگے جا کر یہ بیمار ہو جائے، مریض ہو گیا یا کہیں سفر پہ گیا ہے، مجبوری سے یہ اعمال رہ گئے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کے ان اعمال کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یا بڑھاپے کی وجہ سے ایک آدمی اب وہ عبادت نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پینشن ملتی ہے اس کو، ٹھیک ہے اب نہیں کر سکتا لیکن جوانی میں تو ڈیوٹی کر رہا تھا نا، جوانی میں تو یہ عبادتیں کر رہا تھا نا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بونس ہے، عبادت اب اس طرح نہیں ہو پا رہی، صحت نہیں ہے، کمزوری آ گئی ہے، مجبوری آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس صحت والی زندگی کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے ہمیں صحت میں اور فراغت کے ایام میں خوب معمولات عبادت کے بنا کے رکھنے چاہیے۔ انسان کا پتہ نہیں ہوتا کب بیمار ہو جائے، کب کمزور پڑ جائے، کب خدا نخواستہ اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صحت یابی کے اعمال کا ثواب اس کو بیماری میں عطا فرماتے ہیں، اور جس نے صحت یابی میں ہی کچھ نہیں کیا تو بیماری میں پھر اس کو کیا اجر ملے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صحت یابی کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔